اللہ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے، وہ جنت نعمتوں کی جگہ ہے، اس کا انکار کرنے والے ملیں گے۔ آپ کائنات گھومو، کائنات میں چلے جاؤ، ڈھونڈنا شروع کر دو، ہر طرح کا شخص آپ کو ملے گا، کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرنے والا ہو۔ مرنے کا کوئی انکار نہیں کرتا، سب کا یقین ہے کہ مر جائیں گے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ ایسے ہی دوست بڑے مزاح میں بھی کہہ دیتے ہیں موت حق ہے قبر شک ہے، کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ وہ بھی کہتے ہیں موت حق ہے، مر ہم نے جانا ہے، قبر کس کو نصیب ہوگی کس کو نہیں ہوگی، یہ تو میرے اللہ کے نبی نے بھی ارشاد فرما دیا، جس کا قیامت کے دن جب قرب قیامت ہوگا لوگ بے حسابے مریں گے، لوگ بے حساب مریں گے، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، کوئی دفن کرنے والا نہیں ہوگا۔ اب وہ خنزیروں کے پیٹ ان کی قبر بن جائیں گی، کتے اور بلیوں کے پیٹ ان کی قبر بن جائیں گی۔ دوستو یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ اللہ جل شانہ برادری میں موت دے دے، آدمی کا جنازہ بھی پڑھا جائے، غسل بھی دیا جائے، اس کو کفنایا بھی جائے، پیچھے فاتح پڑھنے والے بھی موجود ہوں جو ایصال ثواب اس کو کر کر کے پہنچائیں۔ جب انسان مر کے چلا جاتا ہے سوائے ایصال ثواب کے اس کو کوئی کام نہیں آتا، سب کچھ ادھر ہی رہ جاتا ہے، مالدار ہے مال پیچھے رہ گیا، اولاد ہے پیچھے رہ گئی، بیوی بچے پیچھے رہ گئے، یار دوست سب پیچھے رہ گئے۔ اب قبر کے اندر اتار کے من و مٹی کے اندر دفن کر کے وہ چلے گئے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب انسان مر جاتا ہے اور اپنی قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، وتولى عنہ اصحابہ، اس کے ساتھی اس کی قبر پر مٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں، اس کو بند کر کے اس کی قبر کو بالکل بند کر دیتے ہیں، اور بلکہ کوئی سوراخ نظر آئے تو ایک دوسرے کو بتاتے ہیں یار ادھر مٹی ڈالو، یہاں پہ کوئی بٹا لگا دو، یہاں پہ اینٹ لگاؤ، یہاں پہ کوئی روڑا لگاؤ، یہ سوراخ رہ گیا، ایسا کرتے ہیں نا، یار اس سوراخ کو بھی بند کر دو، یہاں پہ مٹی کم لگی ہے اس کو زیادہ مٹی لگاؤ۔ دوستو ایسے بے یار و مددگار ہم چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس نے مجھے نبوت کا تاج پہنا کر اس دنیا میں سردار الانبیاء اور امام الانبیاء بنا کر بھیجا، اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے جس مردے کو تم دفنا کے آئے ہو قبر اس کے ساتھ کیا حشر کرتی ہے، تو خدا کی قسم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ دوستو قبر کیا حشر کرتی ہے، ہم تو دفنا کے آ جاتے ہیں، ہاں قبر انسان کو پکارتی ہے یا تو میں جنت کا باغ ہوں یا جہنم کا گڑھا ہوں۔ جب کوئی انسان مر جاتا ہے، اچھا انسان مر جائے قبر میں چلا جائے، قبر اس کو کہتی ہے آہا ہا تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو۔ کتنے ہی لوگ دنیا میں میرے اوپر مجھ زمین پر گھومتے تھے، چلتے پھرتے تھے، آتے جاتے تھے، لیکن مجھے سب سے زیادہ پیارا اور پسند تو تھا، مجھے تو اچھا لگتا تھا، مجھے تو پیارا لگتا تھا، آج تو میرے پاس آیا ہے میرے حسن سلوک کو بھی دیکھے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہہ کر قبر اس کی حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے، اس کی قبر اس کی نگاہ کی حد جہاں تک جائے۔ یاد رکھو یہ تو ہمیں اگر صراط مستقیم میں دیکھیں تو ہماری نگاہ بہت دور تک جاتی ہے، یہ جو پہلا آسمان ہے ہم دیکھتے ہیں، اب 70 سال کا بوڑھا بھی پہلے آسمان کو دیکھ لیتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ دیکھتا ہے نا۔ صراط مستقیم میں جب ہماری نظر دوڑائی جائے تو بہت دور تک جاتی ہے، آسمان کتنی بلندی پر ہے کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ آپ کا جہاز جب پرواز کرے تو وہ جہاز والے بتاتے ہیں، وہ کمپیوٹر لگا ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ آپ اتنی بلندی پر اڑ رہے ہو، بلکہ ہر پیسنجر سواری اس کے سامنے ایک لیپ ٹاپ لگا ہوتا ہے، LCD لگی ہوتی ہے، اس پہ وہ کمپیوٹر لگا ہوتا ہے، اس پہ اگر آپ سمجھدار ہیں پڑھے لکھے ہیں تو اس کو چلا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کو بتائے گا اس وقت آپ کس جگہ پہ ہیں اور کتنی بلندی پر ہیں، آپ کا جہاز کتنی بلند پرواز کر رہا ہے۔ تو دوستو اس کا تو حساب کتاب ہے، میرے اللہ نے یہ جو آسمان بنایا ہے یہ کتنا بلند ہے ہمیں اس کا حساب کوئی نہیں، لیکن ایک نظر اوپر اٹھائیں تو آسمان نظر آ جاتا ہے۔ میں یہاں کمرے میں بیٹھا ہوں لیکن میں سامنے دیکھتا ہوں مجھے آسمان نظر آ رہا ہے۔ تو مومن جب جاتا ہے قبر میں جاتا ہے، قبر ویلکم کرتی ہے اور اس کو مبارکباد دیتی ہے، اہلا و سہلا مرحبا کہتی ہے، تمہارا آنا مبارک۔ کائنات میں روئے زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے سب سے پیارا تو لگتا تھا، آج میرے پاس آیا ہے تو میرے پھر حسن سلوک کو دیکھے گا، یہ کہہ کر قبر کھل جاتی ہے، جنت کی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جنت کی نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی بدبخت، کوئی اللہ کا نافرمان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان جب مرتا ہے، دوستو قبر اس کو بھی کہتی ہے، اس کو پکارتی ہے، تیرا آنا نامبارک، تیرا آنا نامبارک، مجھے نہیں تیرا آنا پسند، میں تجھے ویلکم نہیں کروں گی۔ کیوں؟ کائنات میں روئے زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے سب سے زیادہ برا تو لگتا تھا، الیاذ باللہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس کے اس ویلکم سے بچائے۔ دوستو قبر کیا کہے گی؟ تیرا آنا نامبارک، مجھے تیرا آنا پسند نہیں ہے کہ اب تو میرے پاس آ گیا ہے، میں دیکھتی تھی روئے زمین پر میرے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے سب سے زیادہ مجھے برا تو لگتا تھا،
آج تو میرے پاس آ گیا تو میرے بدسلوکی کو بھی دیکھ لے گا، میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہہ کر قبر ایسے مل جاتی ہے، دائیں جانب والی جگہ بائیں جانب ایسے مل جاتی ہے، اور اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ایسے ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ہمارا پنجرا ہے نا، یہ پنجرا فرمایا کہ یہ ایسے مل جاتی ہے۔ ابھی ہم تو اس کو دفنا کے آ گئے نا، ابھی ہمیں کیا پتا اس کو جہنم میں پھینک کے آئے ہیں یا جنت میں پھینک کے آئے ہیں۔ دوستو، زندگی ایک قیمتی تحفہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے اگر ہم نے اس کو قیمتی بنا لیا۔ ابھی مرحوم ہمارا دوست اگر رائے بریلی اجتماع میں نہ جاتا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس کی موت یہاں نہ ہو جاتی؟ یہاں نہ مرتا، وہ مر جاتا نا۔ اس نے اپنے اس وقت کو قیمتی بنایا، اللہ کے راستے میں چلا گیا۔ اس کا وقت مقرر تھا، اس کا وقت مقرر تھا، اس کی سانسیں گنی جا چکی تھی، اس کو نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، لیکن اس نے اپنی زندگی کے وقت کو قیمتی بنایا۔ اللہ نے اس کی اس قیمتی جان کو پھر ایسی جگہ پہ لی جس کو اللہ نے کہا کہ یہ فی سبیل اللہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، اس میں چلنے والے کو میں جہنم تو دور کی بات ہے، جہنم دور کی بات ہے، جہنم کی آگ چھوڑ دو، میں اس پر اس کا دھواں بھی حرام کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ کا راستہ، اللہ کے نبی کا راستہ کہ جس پر اللہ نے یہ انعام رکھا، اس پر اگر موت آ جائے فرمایا شہادت کی موت ہے۔ اگر اس کے راستے میں کسی آدمی کے اوپر گرد و غبار پڑی، دھول اور مٹی پڑی، میرے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ جہنم کی آگ تو دور ہے، اس پر جہنم کا دھواں بھی حرام کر دیتے ہیں۔ وہاں جا کے اس نے تو جان دے دی۔ دوستو، مر ہم سب نے جانا ہے، اپنی جان کو، اپنے اس لمحے کو قیمتی بنانا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر اللہ کو راضی کر کے چلے گئے، خدا کی قسم یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اگر یہاں پہ بھوکے پیٹ بھی گزار لیا تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تنگی میں وقت گزارا، نوکری سرکاری نہ ملی، بھوکے رہے، کوئی کاروبار اچھا نہ کر سکے، اولاد نہ ہوئی، بیوی نہ ملی، بچے نہ ملے، کسی قسم کی ہمیں آسائش نہ ملی، کسی قسم کی سہولت نہ ملی، اگر اللہ کو راضی کر کے مر گئے، خدا کی قسم کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ کاروبار کر لیا بڑا، یہ کامیابی نہیں ہے، اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا، یہ بڑی کامیابی، یہ بڑی، اللہ نے فرمایا ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ میں راضی ہو جاؤں، میرا حبیب راضی ہو جائے۔ اللہ کے نبی کو راضی کر لیا، اللہ خود بخود راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کیسے راضی ہوں گے؟ اللہ کے نبی کیسے راضی ہوں گے؟ آپ کی اطاعت کی جائے گی، آپ راضی ہو جائیں۔ جس چیز کی آپ نے تبلیغ کی، جس چیز کا آپ نے حکم فرمایا، جس چیز کو آپ نے پسند کیا، میں پسند کر لوں میں کامیاب، آپ پسند کر لو آپ کامیاب۔ غریب ہے، کچے مکان میں رہتا ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، پانی پینے کے لیے صاف میسر نہیں، کھانا کھانے کے لیے اس کے پاس روٹی نہیں، پیسہ ایسا نہیں کہ بازار سے جا کے خرید لے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے، خدا کی قسم وہ جنت کا وارث ہے، وہ جنت کا وارث ہے۔ مرنے کے بعد یہ قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ میرے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ، اس کے ساتھی تو اس کو دفنا کے چلے جاتے ہیں، وانہ لیسمع قرع نعالہم، اس کی شان یہ ہوتی ہے اللہ اس کی روح کو لوٹا دیتے ہیں، وہ اتنی سماعت طاقت والی ہو جاتی ہے، وہ اتنی قوت سے سنتا ہے، آپ جا رہے ہوتے ہیں، دوست جاتے ہیں، رشتہ دار عزیز و اقربا اس کے دفنا کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے، وہ ان کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے۔ دوستو، پھر اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتاہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدانی، اس کو بٹھا دیتے ہیں، فیقولانی، پھر اس سے سوال جواب ہوتے ہیں، ماذا تقول فی حق هذا الرجل بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان پوچھی جاتی ہے، ان کو جانتے ہو؟ جو ساری زندگی آپ کی اطاعت میں رہا، آپ کے ایک ایک طریقے پر اپنی چاہت کو قربان کرتا رہا، وہ تو کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانہ عبدہ ورسولہ، میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں اس بات کی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اللہ کے حبیب ہیں، یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ میری تو ساری زندگی ان کو منانے میں گزر گئی، میری تو ساری زندگی ان کو خوش کرنے میں گزر گئی، میں تو ان کو خوش کرنا چاہتا تھا، ان کو خوش کرنے کے لیے میں نے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، ان کو میں کیسے نہیں جانتا، ان کو میں کیسے نہیں پہچانتا۔ دوستو، پھر فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس نیک آدمی کو جس نے جواب درست دیا، سب سے پہلے اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے، جہنم دکھاتے ہیں۔ بھائی سوال کا جواب تو اس نے درست دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا بھی اور پھر گواہی بھی دی، پھر جہنم کیوں دکھائی جاتی ہے؟ تو فرشتے پہلے جہنم دکھاتے ہیں کہ اگر تیرا سوال کا جواب غلط ہو جاتا، اگر تو آقا کو نہ پہچان پاتا اپنی نافرمانی کی وجہ سے، تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا، تیرا ٹھکانہ یہ تھا،
قد ابدل لك اللہ بہ من الجنہ، فرشتے فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس ٹھکانے کو بدل دیا، اب یہ تیرا ٹھکانہ یہ جنت ہے۔ اگر شروع میں اس کو جنت دکھا دیتے، اس کو کیا پتہ جہنم کتنے عذاب کی جگہ تھی، اس کو کیا پتہ چلتا جہنم میں کتنے دردناک اور ذلت والے اللہ نے عذاب تیار کیے، کیسے بڑے بڑے عذاب اللہ نے، کیسے ذلت اور رسوائی کی زندگی جہنم کی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو پھر اللہ جل شانہ کے حکم سے وہ فرشتے پہلے اس کو جہنم دکھاتے ہیں اور پھر اس کو جنت دکھاتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے اس ٹھکانے کو بدل کر جنت بنا دیا، یہ جنت اب تمہارا ٹھکانہ ہے جو نعمتوں کی جگہ ہے، جو خوشی کی جگہ ہے، جہاں پہ نعمتیں کم نہیں ہوں گی، خوشی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، ہمیشہ کی صحت ہے، ہمیشہ کی جوانی ہے، کسی قسم کا غم نہیں، کسی قسم کا خوف نہیں، ایسا نہیں کہ نعمتیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی، نہیں، یہ بڑھتی جائیں گی، یہ بڑھتی جائیں گی۔ میں فیصل آباد میں ایک جگہ مدرسے میں پڑھایا کرتا تھا، ایک بابا جی مجھے ملے، کہتے ہیں بیٹا یہ بتائیں جنت کے اندر حقہ بھی ملے گا؟ مجھے حقہ بڑا پسند ہے۔ میں نے کہا جی اگر اللہ کو راضی کر کے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے اس دنیا سے ہم چلے گئے، اگر وہاں پہ آپ کو حقے کی طلب ہوئی تو میرا اللہ دے گا؟ کہتا ہے بیٹے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا حقے کا تو ذکر نہیں ہے قرآن میں، لیکن اللہ کا ایک وعدہ ضرور ہے، وہ میں سنا دیتا ہوں، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے جنت میں میں نے وہ کچھ تیار کیا ہوا ہے جو تم چاہو گے، جو تمہاری چاہت ہوگی۔ کیسی چاہت ہوگی؟ آپ ایک سیب کھا رہے ہو، جنت میں چاہت ہوئی کہ میں سیب کھا رہا ہوں، سیب کھانے لگو گے، دل میں خیال آئے گا کہ نہیں یار کیلا کھانا چاہیے تھا، وہ منہ میں ہی ذائقہ تبدیل کرے گا، کیلا بن جائے گا۔ اس کو میرے اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے میرے بندو میں نے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جس کا تم چاہت کرو گے، جس کی تمہارے لیے وعدہ ہے، جو تم مانگتے جاؤ گے میں تمہیں دیتا جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ میں خود تمہیں پلانے والا ہوں گا۔ آج حرام سے بچ جاؤ، آج جس چیز سے میں نے منع کر دیا باز آ جاؤ، پھر قیامت کے دن جب تم میرے پاس آؤ گے جنت تمہیں میں دے دوں گا۔ اللہ میرا فرماتا ہے اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا، اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا، پھر تم مانگنا نہیں، دل میں خیال آئے گا میں پیش کر دوں گا، دل میں خیال آئے گا نوکر چاکر ہوں گے، غلمان کھڑے ہوں گے، تمہارے لیے نوکر موجود ہوں گے جو آپ کا استقبال کریں گے، آپ کو جام بھی پیش کریں گے، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ کیسی جنت اللہ نے بنائی؟ اگر آپ کوئی چیز کھانا چاہیں گے، پرندہ اڑتا دیکھا، دل میں خیال آیا کہ میں نے تو یہ کھانا تھا، یہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، وہ خود بخود آ جائے گا، خود بخود آ جائے گا، آپ کے سامنے آ جائے گا اور پھر بولے گا بھائی بھنا ہوا کھانا چاہتے ہو یا شوربے والا؟ بھنا ہوا چاہتے ہو یا شوربے والا؟ پھر جیسی آپ کی طبیعت ہوگی اللہ ویسا عطا فرمائیں گے، لیکن اس کی ایک قیمت ہے۔ وہ ایک قیمت کیا ہے؟ اللہ کے حکموں پر اپنی چاہت کو قربان کر دو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کر دو۔ دوستو یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہر آدمی چلا جائے گا۔ دیکھ لو قبرستان بھرے ہوئے ہیں، ہمارے اجداد کدھر چلے گئے؟ ہمارے دوست، ہمارے احباب کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنا کے آتے ہیں، خدا کی قسم اپنی موت کو یاد نہیں کرتے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے، سمجھتے ہیں کہ مرنا اسی نے تھا، کیوں یار یہ تو بیمار تھا، اس کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ حادثے میں مر گیا، اس کو اٹیک ہو گیا، اوے یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، میں روڈ پہ نہیں جاتا، آپ روڈ پہ نہیں جاتے، آپ سواری پہ سوار نہیں ہوتے، آپ کو دل نہیں لگا ہوا جس سے اٹیک ہو جائے، آپ کے دماغ میں رگے وہ شریانے موجود نہیں ہے جو پڑ جائیں۔ دوستو یہ غفلت ہے، یہ ہماری غفلت ہے، اس غفلت سے نکلنا ہے۔ خدا کی قسم اگر ایک لمحہ ہم نے قیمتی بنا لیا تو وہ ہماری آخرت کو چار چاند لگا دے گا۔ ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آ کے کہنے لگا میں یہاں پہ ایک ایسے شخص کو ملنے کے لیے آیا ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضور علیہ السلام کو جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا بھائی کیا کام ہے اسے؟ اس نے عرض کی میں نے سنا ہے کہ وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، اور پھر رسول ہونے میں وہ اپنے آپ کو سچا بھی کہتا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے تو ملنا چاہتا ہے وہ میں ہی ہوں۔ تو پھر اس نے عرض کی پھر آپ کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس بات کا حکم دیتا ہوں اللہ کے سوا سب کا انکار کر دو، کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، مجھے اللہ کا سچا پیغمبر مان لو، نماز کو ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، اگر استطاعت رکھتے ہو تو بیت اللہ کا حج بھی کرو۔ تو جب اس نے یہ ساری باتیں سنی تو اس نے کہا اقررت بذالک، کیا کہا؟ اقررت بذالک، میں ان ساری باتوں کا اقرار کرتا ہوں۔ ابھی سواری پہ سوار ہے، جس سواری پہ بیٹھا ہے سواری خود کی ساتھ ہی کنواں تھا اس میں گر گیا، سواری بھی گر گئی، خود بھی گر گیا اور فوت ہو گیا، خود بھی گرا
اور فوت ہو گیا، لفظ دو کہے منہ سے کیا، میں ان ساری باتوں کا اقرار کرتا ہوں، اللہ کو بھی ایک مانتا ہوں، آپ کو سچا پیغمبر مانتا ہوں، اور نماز کا اقرار کرتا ہوں کہ ادا کیا کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، رمضان المبارک کے روزے رکھوں گا۔ اس کا مطلب یہی ہے نا قررت بذالک، کہ میں ان تمام احکامات کا اقرار کرتا ہوں۔ دوستو وہ ایک لمحہ تھا، کیا تھا؟ ایک لمحے کے لیے آیا، لیکن اس نے اس لمحے کو قیمتی بنایا، اللہ کے رسول کی اطاعت میں آ گیا، اس نے اقرار ہی کیا۔ ابھی نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے کوئی روزہ رکھا، نہ وہ بیت اللہ کے لیے حج کرنے گیا، نہ اس نے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کی، صرف اتنے الفاظ کہنے پر کہ یا رسول اللہ آپ کی بات پر لبیک کہتا ہوں، اتنی بات پر کیا مل گئی اس کو؟ جنت۔ جب اس کو نکالا گیا، وہ فوت ہو گیا، ڈوب کر مر گیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھائے ہوئے اور جنت کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں، اس کو جنت کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں۔ ایک نماز نہیں پڑھی، کیوں؟ اس کو موقع ہی نہیں ملا، زکوٰۃ ادا کرنے کا اس کو موقع نہیں ملا، حج کرنے کا اس کو موقع نہیں ملا۔ دوستو یہ سانس کی ڈوری کس وقت ٹوٹ جائے کسی کو پتہ نہیں ہے، ابھی موقع ہے، پتہ نہیں ہمیں بعد میں ملے یا نہ ملے۔ ایک نماز کا وقت ہوا، اس کو وقت پہ ادا کر لو، پتہ نہیں ہے کہ دوسری نماز کا موقع ملے کہ نہ ملے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھ لو، سب سے بہترین عمل ہے، وقت پر نماز پڑھ لی جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے۔ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا تو انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم کرو، مرو ابا بکرین یصلی الناس، کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر کو حکم کر دیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو آدمیوں کے سہارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے، رکھتے نہیں تھے جیسے صحت مند آدمی قوت کے ساتھ قدم رکھتا ہے، ایسا نہیں تھا، آپ کے پاؤں مبارک زمین کے ساتھ ایسے گھسٹ رہے تھے۔ آپ دو آدمیوں کے سہارے نماز میں شرکت کے لیے گئے، جماعت میں شرکت کے لیے گئے کہ وہاں پہ جماعت ہو رہی ہے۔ میرے آقا کیا حکم دے رہے ہیں کہ اگر تم اس حالت میں پہنچ جاؤ کہ تمہارا وقت آخر قریب ہے، تم مرنے کے قریب ہو، تم اٹھ نہیں سکتے، خود تمہارے اندر طاقت کوئی نہیں، دو آدمیوں کو بلاؤ، وہ تمہیں سہارا دے کے مسجد لے جائیں۔ آج اس مسجد کو چھوڑ دیا، نوجوان تو اپنی جوانی میں مگن ہے، بوڑھے مسجد کے اندر نہیں آتے، مالدار کو تو اپنے مال کا تکبر، مالدار اپنے مال کے اندر تکبر میں مگن ہے، غریب بھی مسجد میں نہ آیا، اللہ کو کتنی ناراضگی ہوگی۔ مالدار کو اللہ نے مال دیا، وہ اپنی مال کی محبت میں مست ہو گیا، جوان کو اللہ نے جوانی دی، وہ جوانی میں مست ہو گیا، اب بوڑھا بھی مسجد میں نہ آیا، اب ہم بوڑھے ہو گئے پھر بھی مسجد میں نہ آئے۔ دوستو مرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی کہ بوڑھا ہو کے آدمی مرے گا، مرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب یہ وقت اجل آ جائے گا پھر ایک لمحہ نہ آگے کروں گا نہ پیچھے کروں گا، اسی وقت لے جاؤں گا۔ اگر دنیا میں رہنا ہوتا، رہنے کی جگہ ہوتی تو میرا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی اپنے پاس نہ بلاتے، کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہ آتی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا وقت آیا تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں آقا نے فرمایا کہ پانی لاؤ، میں اٹھی، شاید ہو سکتا ہے کہ پانی کی پیاس ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پانی لایا گیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھ اس پانی میں ڈبوئے اور پھر اپنے چہرے پر چھینٹے مارے۔ روایت میں آتا ہے آپ اپنا ہاتھ اس پیالے میں ڈالتے اور اپنے چہرے پر لگاتے اور پھر فرماتے کہ موت کی سختی بڑی سخت ہوتی ہے، موت بڑی سختی سے نکلتی ہے۔ دوستو یہ ان کا حال ہے، کائنات جن کے لیے بنی، مجھے آپ کو جس کے لیے وجود مل گیا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کے سارے نظام کو سجا دیا، بنا دیا، یہ ان کا حال ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ موت ہے، یہ موت ہے۔ دوستو موت کی سختی سے ڈرنا ہے، اس کے لیے تیاری کر کے جانا ہے، ایسے حال میں اللہ کے سامنے پیش ہوں کہ اللہ اور اس کا حبیب ہم سے راضی ہو۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان